بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین کرام، موقر محترم حضرت امام صاحب، قاری قرآن اور دیگر حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، بہت اچھا لگا آپ کی مسجد میں بیٹھ کر۔ میں نے قرآن مجید کو سنا، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، آپ لم یکن الذین کفروا پڑھ رہے تھے، میں مسجد میں آ گیا تھا، وہاں سے آخر تک کا پورا میں نے سنا۔ بہت شاندار پڑھے آپ، بہت اچھا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے، اور آخری سانس تک قرآن مجید سناتے رہنے کی اللہ توفیق دے۔ اور دیگر یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہمارے دوست بزرگ بھائی، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہو۔ کئی فائدے ہیں، بڑا یہ ہے اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج اللہ پاک پہنائیں گے۔ دوسرا یہ 10 ایسے لوگوں کے حق میں اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کریں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو، مشرک نہ ہو، حقوق العباد کا مسئلہ نہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرف سے ادا کر بھی دیں، بڑی ذات ہے اللہ کی۔ تیسرا ایک یہ فائدہ ہے، آخرت میں کہیں گے ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی، جہاں تو رکے گا۔ چوتھا فائدہ یہ، وہ جب تک دنیا میں جیے گا فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پانچواں یہ، وہ جب دنیا سے جائے گا خبر میں بھی سکون پائے گا۔ ایسے ہزاروں فائدے ہیں، اور جس گھر میں حافظ ہوگا اس گھر میں نور ہی نور ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم حافظ قرآن کو ذرا کم سمجھتے ہیں، عالم کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو ذرا کم سمجھتے ہیں۔ پہلے جب پڑھانے کی بات آتی ہے کہ ابھی گھر میں بچے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، یہ دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مدرسے میں ڈالو تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ پھر جب پڑھ کر بڑا ہو گیا، اب کھاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کھاتے رہتے ہیں، امام صاحب، مؤذن صاحب، پہلے اس فکر کہ کیا کھائے گا، اب کھاتے ہیں تو پریشانی۔ مطلب یہ ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، نان ملا کس ندید، عالم کی روٹی کسی نے نہیں دیکھی، اللہ کھلاتے ہیں۔ حافظ کا فائدہ ہے، عالم کا فائدہ ہے، اللہ غیب سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تیرا کام ہے تو قرآن پڑھ، تیرے پیٹ کی ذمہ داری میری، تیرے کپڑے کی ذمہ داری میری۔ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور پروفیسر سے زیادہ اچھا گھر تیرا ہی میں چلاؤں گا۔ تو میرا کام کر لے، میں تیرا کام کر لوں گا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا۔ اس لیے بھائیو، عزم کر کے، پکا ارادہ کر کے اٹھو، ایک ایک حافظ کم سے کم ایک ایک حافظ ہر گھر میں ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے۔ اور صرف یہ لڑکوں کے لیے نہیں، لڑکیوں کے لیے بھی میں بتاتا ہوں۔
لڑکیوں کو بھی حافظ بناؤ، بن سکتی ہیں، بچیاں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے، شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی کرونا میں ان کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے، میں آپ کو بول رہا ہوں تقریباً 20 سال پہلے کی بات، اس سے بھی شاید پہلے کی 25-30 سال کی بات، اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے گھر کی 7 عورتیں حافظہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا، حضرت کے اہلیہ 4 بہویں 2 بیٹیاں سب حافظہ۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس بچے کا نکاح ہوتا ہے میری گھر والی اسے سلام دعا کرنے کے بعد کسی کام پہ نہیں لگاتی، پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرو، 1.5-2 سال میں یاد ہو جاتا ہے قرآن، پھر زندگی بھر اس کا دور کرتے رہو، زندگی بھر پڑھتے رہو۔ حافظ قرآن بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑی مسجد میں تراویح پڑھانا۔ جامع مسجد، پورے شہر میں کتنی جامع مسجد ہے؟ ایک ہی تو ہے، سٹی والی، وہاں وہ آتے ہیں ہریور سے، مولانا مصعب صاحب شاید آ کر پڑھاتے ہیں، اور ایک وہاں یشونت پور میں ہے جامع مسجد۔ اب کتنی جامع مسجد ہیں، کہاں جائیں گے؟ کل کے اخبار میں دیکھا تھا میں، پورے کرناٹک میں 10,850 پر مسجدیں ہیں، لاکھوں کے حافظ ہیں، کہاں پڑھائیں گے؟ ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے، جہاں جگہ ملے ہم کھڑیں گے، روڈ میں پڑھائیں گے، جھوپڑی میں پڑھائیں گے، فین نہ ہو پڑھائیں گے، مائک نہ ہو۔ اس سال میں تراویح پڑھا کے آیا ہوں، میرے ساتھ پڑھے ہوئے مائک ہی نہیں تھا، ان لوگوں نے انتظام بھی نہیں کیا، بغیر مائک کے پورا قرآن پڑھایا۔ 36واں محراب ہے میرا، 30 پر 6 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں۔ اس سال مائک ہی نہیں تھا، گزشتہ سال بھی نہیں تھا، اس سال بھی نہیں تھا، پڑھا رہا ہوں۔ پڑھانا ہے، جماعت چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ سن رہے، اللہ کے فرشتے سن رہے، ہمیں پڑھانا ہمارا مطلب ہے۔ خیر، بہرحال دیکھو، یہ مت کہو کہ قرآن ختم ہو گیا۔ مولانا نے آخری آیت جہاں روکی وہ تھی اولئک هم المفلحون، سورہ بقرہ انہوں نے شروع کر دی۔ یہ ہمارے اکابرین کا معمول ہے، مطلب اس کا یہ ہے قرآن کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ قرآن جو ہے نا، لفظ قرآن قاف رے الف مد نون، اس کا معنی ہی ہے زیادہ بار بار پڑھی جانے والی چیز کو بولتے قرآن۔ قرأ یقرأ سے قرآن، قرآن کا مطلب یہ جو 2 اٹوں کے درمیان میں ہے اسی کو نہیں بولتے، وہ تو کلام ہے اللہ کا جو لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روح الامین، امانت دار مقرب ترین فرشتے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے نازل فرمایا، وہ تو وہاں موجود ہے۔ یہ 2 اٹوں کے درمیان میں جو کتاب ہے وہ لکھاوٹ ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جسے آدمی 1 سے 2-4 مرتبہ پڑھے تو پھر اس کی طبیعت نہ اکتا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اخبار آتا ہے روزانہ، پیپر آتا ہے، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ واٹس ایپ کے اندر کوئی نیوز یا کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ فیس بک میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کتنی بار دیکھتے ہیں؟ 1 بار 2 بار۔ کوئی کامیڈی کی چیز ہے، فنی بات ہے، 1-2 بار میں طبیعت اکتا جاتی ہے۔ 1450 سال سے منبر و محراب میں وہی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہی قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ جس دن قرآن پڑھنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھنا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کبھی فنا نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ فنا کسے ہے؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ذرا اچھا سمجھیے آپ میری بات، فنائیت جسے پیدا کیا گیا یعنی مخلوق، اسے فنا ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے فنا نہیں ہے۔ اسی بات پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، فنائیت مخلوق کو ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جو قرآن ہے
اور آج 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو۔ آپ کے ہاں یہ معمول ہے، حضرت تو یہیں کے ہیں، ہمارے مولانا مفتی صاحب بنگلور ہی کے ہیں۔ یہ جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ لوگ جانتے ہیں، ایک دور تھا بنگلور میں مدرسے نہیں تھے، حفاظ کرام نہیں تھے، نارتھ انڈیا سے آ کر یہاں حفاظ تراویح سنایا کرتے تھے، اور عید ان کو اپنے گھر میں جا کر کرنا ہوتا تھا، دلی میں، یو پی، بہار وغیرہ کے اندر۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے چمن میں بھی پھول خوب کھلے ہیں، اور اتنے کھلے ہیں کہ باغ چھوٹے پڑ گئے، چمن چھوٹے پڑ گئے، اتنے کھلے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کوئی کمی نہیں حفاظ کرام میں، اب نہیں آتے۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں بھی ہمارے ہاں وہ ایک قاضی محلے کی مسجد ہے شیواجی نگر میں، وہیں ہمارا قرآن مجید یاد ہوا۔ مولانا عبدالقاری عبدالسلام صاحب تھے رائے چوٹی کے، وہ وہاں سے آتے تھے، ایک عرصے دراز تک آ کر کے سناتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آتے تھے، اب نہیں آتے۔ تو اس لیے وہ 27 کا نظام تھا کہ 27ویں کو ختم کرتے، اگلے دن صبح صبح یہاں سے نکل جاتے، ٹرین پکڑتے، پہلے سے بک ہوتی، اور عید تک وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ اب وہ بات تو ہے نہیں، تو اس رواج کو بدلیے، کوشش کرو، ذمہ داران نوجوانوں اس کی کوشش کرو کہ بجائے 27 کے 29ویں میں ختم ہو جائے۔ کیا مشکل ہے، ایک دو دن اور پڑھ لیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں، نیک گمان رکھتا ہوں کہ آپ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، کل بھی پڑھیں گے اور پرسوں بھی پڑھیں گے، اور اگر 30 ہوتے ہیں تو 3 دن پڑھیں گے، 28، 29، 30، 30ویں تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر 30 روزے ہوتے تو 30 تراویح بھی ملتی ہے تو پڑھیں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 29 میں ختم کر لو، اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 27 کے ساتھ خاص ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ 27ویں رات ہی میں شب قدر ہے، اس لیے ختم ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے نا یہ ختم کی بوندی، 400 کلو بوندی تو ان لوگوں نے منگوائی ہے نوجوانوں نے، یہاں پر آفس روم پوری بھری پڑی ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لوگوں کو 400 کلو تو بہت کم ہے یا زیادہ، خیر بہرحال۔ ہاں، تو یہ 27ویں ختم کی بوندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 29 میں ختم کرو، آپ اطمینان سے پڑھو، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی ایک قسم کا غلط ہماری سوچ ہے۔ شب قدر کو 5 راتوں میں تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، آنے والی اگلی رات بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ گزر گئی ہو 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، وہ تو اللہ جانے، غیب کا علم تو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی ہمیں بدلنا ہے، اس کی بھی آپ کوشش فرمائیں۔ نیز یہ شب قدر کیا ہے؟ 10 بجے آپ کے ہاں نماز تھی، خیر ان لوگوں نے مجھے بلایا، ایک مرتبہ کسی پروگرام میں نوجوان یہ ملے تھے اپنے مشیر عبدالکریم وغیرہ، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو آنا ہے شب قدر میں، 27ویں میں آپ کو ہمارے ہاں آ کر کے کچھ بولنا ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں خاموش رہ گیا تھا۔ اگر وہ بھول جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی خاموش رہ جاؤں گا۔ میرا زیادہ مزاج نہیں ہے زیادہ بیان کرنے کا، ادھر ادھر جا کر کے مزاج نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ 10 بجے کی خصوصیت کیوں؟ میرا یہ سوال، روز تو آپ کے ہاں 8:30 بجے عشاء ہوتی تھی، آج 10 بجے کیوں؟ شب قدر بیان کی رات نہیں ہے، آپ نے بیان سننا ہی ہے، کروانا ہی ہے، تو ہمیں بلا لو۔ آپ کے مولانا لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں آپ کے ہاں، زرخیز علاقہ ہے، کبھی بھی رکھ لو، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، کبھی بھی بلا لو۔ شب قدر بیان والی رات نہیں ہے، شب قدر رونے والی رات ہے، دعاؤں والی رات ہے۔ رات کب شروع ہوئی؟ 6:30 بجے، جب مؤذن صاحب نے بسم اللہ پڑھی، جب روزہ افطار ہوا تب رات شروع ہوئی، 6:30 سے 7:30، 8:30، 9:30، 3.5 گھنٹے چلے گئے۔ کیا کیا ہم لوگوں نے 3.5 گھنٹے میں؟ 10-15 منٹ افطاری کے ہوئے، نماز کے 10-15 منٹ۔ اب اس کے بعد بیچارے جو مجبور ہیں دم مارنے والے، ان کا اپنا ایک الگ چلتا ہے، دن بھر کا پورا کوٹا ختم کرنا ہوتا ہے نا، ورنہ دماغ کم نہیں کرتا، جو ملے اسے ماریں گے یا گالی دیں گے۔ اب اس لیے ذرا شانت ہونے کے لیے 10-15 مار دیں گے، جلدی جلدی خوب کھینچیں گے، پھر چائے وائے ماریں گے، پھر گھر جائیں گے، اچھا پکا ہوا ہوگا کھائیں گے، پھر نہائیں گے، دھوئیں گے، پھر آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ طریقہ بھی آپ بدلو، اس کو بھی آپ بدلو۔
غلط مت سمجھو میری بات کو، روزانہ تو 8:30 بجے پڑھتے ہیں نا، آج اسپیشلٹی کیا ہے، کیوں 10 بجے ہم رکھیں گے؟ بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ شب قدر کے معنی پر آپ غور کرو۔ شب فارسی میں بولتے رات کو، عربی میں لیلہ بولتے، لیلتن، فارسی میں بولتے شب۔ قدر کے معنی تو معلوم ہی ہے آپ کو، عزت والی چیز، قدر والی چیز۔ شب قدر کا مطلب ہوا قدر والی رات۔ کون قدر کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، رسول اللہ کا احترام ہو، اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو، جسے جنت کا شوق ہو، جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، وہ شب قدر کی عظمت کرے گا۔ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 ایک محاورہ ہے، عربی میں 1000 سے اوپر نہیں آتا۔ 100 200 300 500 900 کے بعد جو 1000 ہے نا، 1100 1200 جو ہم گنتے ہیں، لاکھ 2 لاکھ کروڑ، ایسا نہیں آتا۔ 1000 پہ اینڈ ہے۔ الف مئہ، 100,000، 100,000 کا مطلب لاکھ، ایسا تو 1000 اینڈ ہے۔ اس لیے اس کا یہ مطلب آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، فضائل عمل میں سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو 70 کا مطلب کیا؟ گن کر 70 یہی نہیں، 70 پر ایک نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ 70 ایک محاورہ، یعنی میکزیمم۔ 1000 کا مطلب میکزیمم، 1000 مہینے کے برابر نہیں، ایکول نہیں، اس سے بھی بڑھ کر۔ کیا ہو گیا؟ آواز کم کر دی ہے، چلا گیا؟ اچھا، ابھی بہت بیان کرنا ہے، تھوڑا آواز رکھو۔ یہاں آپ کے یہاں ہی نہیں، آپ کے یہاں سے تو چلا ہی جاؤں گا، ابھی عید میں بھی پڑھانا ہے، بیان بھی بہت کرنا ہے۔ ایک کو نکال دو ٹھیک ہے، لیکن آواز تھوڑی رکھو۔ ان لوگوں نے تو آواز میں مائک بھی نہیں رکھا تراویح میں، ایسے ہی پڑھا کر کے آیا ہوں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر، 1000 راتوں، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ یعنی کوئی بندہ اگر 1000 مہینے عبادت کرے اور ایک رات میں عبادت کرے تو یہ رات 1000 مہینوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اب ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ 3.5 گھنٹے تو ہمارے بیکار چلے گئے۔ اب 10 بجے تو حضرت نے یہاں پر عشاء کی نماز شروع فرمائی، اب میں نے دیکھا 11:15 بجے وطر ختم ہوئی، اب اس کے بعد میں نعت اور حمد اور فلاں بچے کی تقریر، اور پھر مجھے یہاں پر بلایا۔ میں ایک عبد الکریم نے کہا کہ حضرت 1 گھنٹہ آپ کو بیان کرنا ہے، تو اس میں تو آدھی پونی رات چلی جائے گی، کیا عبادت کریں گے آپ؟ اللہ کریں کہ رات میں عبادت کرو، اور ہم یہاں پر بیٹھ گئے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تھوڑی دیر کچھ کہا سن لیا وہ ٹھیک ہے، پوری رات اسی میں ہم گزار دیں گے وہ غلط ہے۔ دیکھو سب سے پہلے بات سمجھو، دین کسے بولتے؟ دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، دین ہے شریعت کی مکمل اتباع کرنے کا نام، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام دین ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کب یہ اتری آیت؟ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، پیغمبر دین مکمل ہو گیا، کہیں پیاسا نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ سب سے بڑی نعمت ہے اسلام، دین، ایمان، قرآن، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے دین اسلام پر راضی ہوا۔ میں راضی رہوں گا تو صرف اسلام ہی پر، اسلام چھوڑ کر ہٹو گے نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دین پر تم چلو گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب اسلام کسے بولتے ہیں؟ ٹوپی پہن لیا، جھبا پہن لیا، داڑھی رکھ لی، محلے میں مسجد بنا دیا، کبھی مسجد کو آ گئے، فرصت نہیں ہوئی تو نہیں آئے، بیگم نے کہا کہ چلو جی شاپنگ کرتے ہیں تو چلے گئے، اس دن تراویح چھوڑ دی۔ کبھی سر میں درد آیا، پیر میں درد آیا، پیٹ میں درد آیا، نماز کو نہیں آئے، کبھی پولیس والے نے بلا لیا، چلے گئے، نماز چھوڑ دیا، کبھی اسٹیشن کو جانا، چلے گئے، نماز چھوڑ دیا، کبھی پکوان کا آرڈر آ گیا، چلے گئے، نماز چھوڑ دیا، کبھی بڑے بھائی نے بلا لیا، نماز چھوڑ دیا۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راضی ہو ناراض ہو،
کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے، لا یخافون لومۃ لائم، بس ہر وقت یہ نگاہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا حرام ہے، اللہ کو ناراض کر کے دوسرے کو راضی کرنا حرام ہے۔ چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے فرق نہیں پڑتا، ایک اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال چھوٹا معصوم بچہ بہت اچھی تقریر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور طاقت عطا فرمائے، ہمت دے، اس کے حافظے کو اللہ مضبوط بنائے، اس سے اللہ خوب کام لے دین و دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرمائے۔ ختم نبوت پر بول رہا تھا بچہ، یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، نبی کی محبت نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، قل پیغمبر کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ تم سے محبت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ مولانا نعت پڑھ رہے تھے، بہت اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، میں اس کا خلاصہ ایک جملے میں بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ حضرات صحابہ کرام کے بغیر دنیا ایمان سے خالی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے، یہ مسجد نہ ہوتی، قرآن پڑھانے والا نہ ہوتا، قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، یہ صحابہ نہ ہوتے، دین کیا، اسلام کیا، نماز کیا، جنازہ کیا، نکاح کیا، استنجا کیا، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ سارے صحابہ دنیا میں پھیلے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے چنا انبیاء میں اور میرے لیے وختار علی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو میرے لیے چنا، منتخب کیا، صحابہ کرام کو چن کر ان کو تیار کیا۔ کس کے لیے تیار کیا؟ میرے اور آپ کے لیے تیار کیا۔ صحابہ کے بغیر دنیا میں ایمان ہی نہیں ہے، دنیا سے ایمان خالی ہے، دنیا بیکار ہے صحابہ کرام کے بغیر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بچے نے ایک حدیث پڑھی، بڑی اچھی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان رکھے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور معلوم ہونا بھی چاہیے۔ کوئی آ کر آدھی رات کو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے بولے میں فرشتہ ہوں، نہیں ماننا۔ کوئی آپ کو آ کر کے ایک پیسے کی بیگ بھر کے، ایک سوٹ کیس بھر کے 1 کروڑ روپے دے کر بولے میں نبی ہوں، ابھی آسمان سے اترا ہوں، نہیں ماننا اس کی بات۔ یہ بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جو بولے گا وہ جھوٹا ہے۔ چونکہ یہاں دارالحرب ہے، اسلام پوری طرح دارالاسلام نہیں ہے، یہاں اسلامی حکومت، اسلامی عدالت نہیں ہے، اس لیے ایسے جھوٹے مکار دجال نبوت کا دعویٰ کرنے والے زندہ بچے ہیں، ورنہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سرتن سے جدا، اس کے لیے کوئی معافی وافی نہیں ہے، اسے مہلت دی جائے گی 3 دن کی، اگر تو توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں 2 ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ 2 لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس سے بچنا کیسا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہیں بہت سارے ہونے والے ہیں۔ یہ نیوز چینل نہیں ہے کہ بھئی کہاں کون کیا کر رہا، میں آپ کو یہ بولوں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں وہ جاننے کی بھی ضرورت، ہمیں یہ ضروری ہے میں اپنے آپ کو، میرے اہل و عیال کو کیسے بچاؤں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 28 میں سورہ تحریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں، کیا کریں؟ بنیادی بات میں بتاؤں کہ سب سے پہلے اللہ رسول سے پیار کرنا سیکھو۔ جس سے پیار ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی اسے ناراض نہیں کیا جاتا۔ اب ہمارے ہر کام سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، میرے کس عمل سے اللہ ناراض ہو جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جا رہے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولتا کسی کو، کوئی نہیں پڑھتا تو وہ شرمندہ نہ ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے کیا واقعتاً میں 5 وقت کا نمازی ہوں؟ کیا میں رمضان کا مسلمان ہوں یا زندگی بھر کا مسلمان ہوں؟ ہر آدمی غور کر لے، پتہ چل جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنت میرے اندر ہے، حضور سے کتنا پیار ہے میرے اندر، ہر آدمی یہ غور کرے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو میں آپ کو یہ بتاؤں، آج ایسا کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہو کہ بھئی جھوٹ بولنا حرام ہے مجھے نہیں معلوم، چوری کرنا گناہ ہے مجھے نہیں معلوم، نماز چھوڑ دینا گناہ ہے مجھے نہیں معلوم؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ، کافروں کو حکم دیتے تو بات سمجھ میں آتی کہ بھئی تو ایمان میں نہیں ہے۔ ایمان والے کو، نماز پڑھنے والے کو، حج کرنے والے کو یہ حکم ہے تم ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان تمہارے پاس میں ہے وہ ایمان جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن مسلمان وہی ہے جسے اللہ مسلمان کہے، مسلمان وہی ہے جسے رسول اللہ مسلمان کہے۔ اب ہر آدمی غور کرے، کیا واقعتاً میرا دل مسلمان ہے؟ کیا میں ظاہر اور باطن دونوں طرح کا مسلمان ہوں؟ اگر پکا مسلمان ہوتا کوئی ہمارے معاشرے میں بے نمازی نہ ملتا، اگر ہم پکے مسلمان ہوتے کوئی بندہ ایسا نہ ملتا جو یہ کہے کہ بھئی مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اگر ہمیں حضور سے پیار ہوتا کوئی گالی دینے والا نہ ملتا۔ برا نہیں ماننا میری بات کا، اگر پکے مسلمان ہوتے، اگر اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی تو کوئی داڑھی منڈانے والا نہیں ملتا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہماری ہوتی کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ملتا، بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا نہ ملتا، چھوٹے بھائی بہنوں کا حق مارنے والا نہ ملتا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا یا دھوکہ دینے والا نہ ملتا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے روزانہ کے اعمال۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارا ایمان پکا نہیں ہے۔ جب ایمان ہمارا پکا نہیں ہوتا تبھی ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اگر ہماری عمارت مضبوط ہے، اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا تو پھر ہمیں کسی فتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا، کیسے مضبوط کریں گے؟ آسان سا کام ہے۔ سب سے پہلے فرائض اور سنتوں کی مکمل پابندی کرو، کوئی نماز ہماری نہ چھوٹنے پائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دیکھو شریعت کتنی آسان ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ جاؤ، اشارے سے نماز پڑھو، وضو کر کے نماز پڑھو، وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہو، پانی نہیں ہے، 10 سال پانی نہیں ملتا، تیمم کر کے نماز پڑھو، مگر نماز نہ چھوٹو۔ اگر سطر ڈھانکنے کے لیے تمہارے پاس میں کپڑا نہیں ہے، کاغذ سے، پتوں سے اپنا سطر ڈھانک کر کے نماز پڑھو، مگر نماز مت چھوڑو، نماز معاف نہیں۔ ہر وقت پہلے نماز کا کام مکمل کرو، پھر باقی کا کام۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہیں پر آ کر فتنے ڈالتا ہے، نماز چھوڑاتا ہے، آدمی نماز سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے غضب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے سنتیں اس سے چلی جاتی ہیں، فرض چھوٹتے ہیں، سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ارے سنت اشنا چھوڑو نہیں، ہر سنت خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، صرف نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ دین کا مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا اچھی طرح۔ کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے تو غلط ہے۔ نماز پڑھ کر اگر جھوٹ بول رہا تو وہ دیندار نہیں ہے، نماز پڑھ کر گالی دیتا تو وہ دیندار نہیں ہے، نمازی نماز پڑھ کر حج کر کے مسجدوں کا مار کے کھاتا ہے تو وہ دیندار نہیں ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، دان دھرم کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، لوگوں کا بھی چھین جھپٹ کر کے کھا رہا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسے دیندار نہیں بولتے۔ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے کا وہ پکا مسلمان ہو، ظاہر کا بھی مسلمان ہو، باطن کا بھی مسلمان ہو، تمام اعمال اس کے صحیح ہوں، فرائض، واجبات، سنتیں، سب کچھ۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مولانا بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی حدیث ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑے عبادت گزار بننے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، پورا سال روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم، حرام کام کرنا چھوڑ دو، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلے حرام چھوڑو۔ حرام کا مطلب کیا؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کا مطلب؟ زنا کرنا، یہی نہ سمجھتے ہیں، یا شراب پینا، یا برا جانور کھانا؟ نہیں، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، فائنانس حرام، لون لینا حرام، چٹیاں چلانا حرام، مسجدوں کا کھا لینا حرام، چھوٹے بھائی بہن کا منہ مارنا حرام، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام، کتے کو لات مارنا حرام، روڈ میں تکلیف دینے والی چیز پھینکنا حرام، ناجائز کسی کو گھور کے دیکھنا حرام، کتنے سارے حرام ہیں۔ پہلے یہ چھوڑو، پکے مسلمان بنو، تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ راتوں میں جاگ لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے رات جاگنے کے ثواب کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت کیوں کریں گے؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دکھاوے کے لیے نہیں، فارمیلٹیز کے لیے نہیں۔ اسی لیے عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبادت کیسی کرنا۔ کہ مولانا بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، حدیث میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو۔ پولیس والا کھڑا ہے، ہیلمٹ نہیں ہے، جاتے بازو گلی سے پٹلی سے نکل گئے، اے پولیس کھڑا ہوا ہے، چالان کر دے گا، فائن ڈال دے گا۔ پولیس کا ڈر ہے نہیں، اللہ کا ڈر ہے۔ ارے باپ کھڑا ہے، اس کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، نہیں نا، ڈر ہے نہیں۔ ارے ابا کے سامنے کیسے سگریٹ پیوں، ماریں گے، تھپڑ ماریں گے۔ باپ سے ڈرتا ہے، اچھی بات ہے بھائی، ڈرو، ضرور ڈرو۔ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں ہم؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پولیس والا دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آپ میں سے کون کون شکار کھیلتا ہے؟ کوئی ہے شکاری؟ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی ہے شکاری؟ کوئی نہیں ہے۔ شکاری شکار کرتا ہے نا، پلک نہیں جھپکتا، پلک، آنکھ کی پلک ہے نا، پلک نہیں جھپکتا، کہ میرا پلک جھپکنے تک چلے جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کیوں اس لیے یہ سمجھانے کے لیے پوچھا، ان ربک لبالمرصاد، شکاری جیسے گھات لگا کر بیٹھتا ہے ویسا تیرا رب تجھ پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، شاید کل پڑھے ہوں گے حضرت یہ آیت سورہ فجر میں 30ویں پارے میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے ہر وقت۔ اور دو یہاں پر بٹھا دیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب لکھ رہے ہیں۔ تو کیا کر رہا سب؟ گھر میں کیا کیا، بیوی بچوں کے ساتھ، راستے میں روڈ میں آتے آتے کسے گالی دیا، کس کی بہو بیٹی پر بری نگاہ ڈالا، سب معلوم، سب ہے یہاں پر۔ جس دن سیڑھی چلے گی نا ہماری، دنیا تھوکے گی، اولاد تھوکے گی ہمارے گناہوں کو دیکھ کر، تھو ہے تجھ پر، تو میرا باپ ایسا گندا، تھوکے گی۔ سب کچھ موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے نا سب ریکارڈ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، ہم تمہارے قریب ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ وہ جیسے بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے تو سمجھتی ہے نا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا سمجھتے ہو؟ نہیں، حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ کالی رات میں کالی چٹان پر یہ کالی چونٹی چلتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کالی چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، صرف اس چونٹی کو نہیں، اس چونٹی کے دل میں دھڑکنے والی دھڑکن کو بھی پروردگار سنتے ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روزی۔ سب کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ، روزی، گھر بنانا، دکان بنانا، بلڈنگ بنانا، کار خریدنا، راڈو واچ پہننا، بڑا فون ہونا، ہے نا، بچی کی شادی پیلس میں کرنا، 5,000 10,000 آدمیوں کی دعوت کرنا، روز اچھا گوشت کھانا، یہی نہیں سب ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی مان لیں۔ صحابہ اولیاء کرام کو سب ملتا تھا، وہ کبھی دنیا کی طرف نہیں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو عطا فرما دیتے۔
آج ہمارے پاس بھی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ان اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کے پاس میں تھی، وہ تھا دل کا سکون، ذہنی سکون، جو آج ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ کروڑوں کی دولت ہے، بڑا گھر ہے، بڑی فیکٹری ہے، 200-500 نوکر ہمارے کام کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کے نیچے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ کروڑ روپے کیا معنی رکھتا ہے آج؟ 30-40 کا ایک معمولی گھر بنانے کے لیے 2-3 کروڑ معمولی لگ جاتے ہیں، کیا معنی ہے؟ کروڑ کا مطلب کیا ہے؟ ارے جس بڑی گاڑی پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں نا کہ BMW ہے میرے پاس، بینز ہے میرے پاس، 80 لاکھ کی، 1.5 کروڑ کی، کتا بیٹھ کر جاتا اس گاڑی میں، سمجھے آپ؟ تو کیا کتے کی شان بڑھ گئی کیا؟ کتا تو کتا ہی ہے۔ شان کب بڑھتی ہے؟ جب سر سجدے میں ہو۔ شان کب بڑھتی ہے؟ جب میرے گھر میں جبرائیل کا نزول ہو۔ شان کب بڑھتی ہے؟ جب میرے خدا کی رحمت کی نظر مجھ پر پڑے۔ شان کب بڑھتی ہے؟ جب میرے رسول کی محبت کا پروانہ مجھے ملے۔ شان کب بڑھتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب ہو جائے۔ شان کب بڑھتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سفارش کرا کے جنت کو بھیج دیں، تب شان بڑھتی ہے۔ وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور رہی بات دنیا کی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ کروڑ پتی مرتا ہے تو کیا اس کے بچے، اس کے گھر والے اس کے محل میں اسے دفن کرتے ہیں یا عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں؟ مہنگے مہنگے کپڑے سلے نا، اللہ سب کو عید نصیب کرے، ہر ایک کے گھر میں کپڑے آ گئے تقریباً، کیا پتہ وہ کپڑے پہننے کے لیے ہم زندہ رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، تب تک کیا معلوم ہمارے کفن کا کپڑا شاید کٹ کر کہیں بازار میں تو نہیں آ گیا۔ ہم اچھا کھانے پینے کا سوچ رہے ہیں، کیا معلوم ہمیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کا انتظام کر دیا ہو ہمارے خبر کے اندر، کیا پتہ۔ کچھ باقی نہیں رہنے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ، آسمان زمین سب فنا، مال دولت سب فنا، باقی کیا رہے گا؟ ایمان، اعمال صالحہ، وہ کرو، وہی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ کوئی ڈاکٹر MBBS کی پڑھائی لے کر خبر میں نہیں جاتا، کوئی انجینئر اپنی انجینئرنگ لے کر خبر میں نہیں جاتا، کوئی سائنٹسٹ اپنا سائنس لے کر خبر میں نہیں جاتا، کوئی بلڈر، کوئی پروفیسر یا کوئی بڑے سے بڑا MLA یا کوئی بڑے سے بڑا عہدے دار اپنی کرسی، اپنا عہدہ، اپنی دولت لے کر خبر میں نہیں جاتا۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں نا کہ ابھی ہمارا گھر، میرا نام، بڑی نیم پلیٹ، مرنے کے بعد لوگ آ کر کیا پوچھتے ہیں؟ عبداللہ کا گھر کہاں ہے؟ نہیں پوچھتے، یہاں موتا ہو گیا نا، میت کا گھر کہاں ہے؟ سب سے پہلے نام ختم، ابھی ختم نہیں ہوئے، دنیا سے اٹھے نہیں، مرتے ہی کیا ہوا؟ نام ختم۔ اور اس سے بھی پہلے کیا ہے؟ شان ہے نہیں ناک کی، ناک اونچی رہنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے، آج سے یاد رکھنا، جس کے گھر میں کوئی مرنے والا ہو، سب کو مرنا ہے، نزا کا عالم لگتا ہے نا، ناک بنگی ہو جاتی ہے، ناک ذرا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پہلے اللہ ناک پھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ میت کا گھر کون سا؟ موتا کا گھر، پھر اس کے